जर बालम लट उलझी सुलझा जर बालम मैं न लगाऊंगी हाथ रे चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे चाहे डसे सारी रात रे लट उलझी सुलझा जर बालम पहले हमको छेड़ रही थी जुल्मी मस्तानी पहले हमको छेड़ रही थी जुल्मी मस्तानी मन की बत्तियाँ लिखने बैठी मन की बत्तियाँ लिखने बैठी जल गई ये दीवानी बैरन लट क्या तोड़ सकेगी बैरन लट क्या तोड़ सकेगी तेरा मेरा साथ रे चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे चाहे डसे सारी रात रे लट उलझी सुलझा जर बालम आज ये मेरे मन को जलाए मेरी एक न माने आज ये मेरे मन को जलाए मेरी एक न माने कल ये तेरे बस में होंगे कल ये बस में होंगी बावर ये ना जाने रे इस नट खट को सौ बल देना इस नट खट को सौ बल देना आए जो तेरे हाथ रे चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे चाहे डसे सारी रात रे लट उलझी सुलझा जर बालम मैं न लगाऊंगी हाथ रे चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे चाहे डसे सारी रात रे लट उलझी सुलझा जर
جناب خواتین حضرات السلام علیکم. ویلکم ٹو دس شو کالڈ واک یور ٹاک. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بہت ہی مزیدار بہت ہی اچھا گانا آپ سن رہے تھے. آواز تھی مس نادیہ شیخ کی اور موسیقی پہ سنگت کر رہے تھے استاد مظہر علی خان صاحب, وسیم مظہر علی. بڑا مزیدار سما باندھ دیا آپ نے, مزہ آیا, انٹرٹیننگ. خواتین حضرات, مس نادیہ یہ کہہ رہی تھیں کہ کرونا کی وجہ سے بال بڑھ گئے ہیں, لٹیں اور زلفیں اب جو ہیں وہ سانپوں کی طرح ایسے لگتا ہے جس طرح سانپ لٹک رہے ہیں. ایک گریک یونانی میتھولوجی میں, یعنی داستانیں جو ہوتی ہیں ان میں ایک کردار تھا, اس کا نام تھا میڈوسا. میڈوسا جو ہے اس کے بال بالکل سانپوں کی طرح تھے. تو یہ جو ابھی ذکر کر رہی ہیں یہ اسی کا کر رہی ہیں, اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اگرچہ آپ کے بال جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں, ان کو ہیئر کٹ کی ضرورت ہے, اور نائی اور یہ جس کو کہتے ہیں گیسو دراز اور یہ افزائش گیسو کرنے والے, گیسو کا سارا جو خیال کرنے والے لوگ ہیں, ہیئر کٹرز, باربرز, سیلونز, یہ بند ہے. مگر پریشان نہیں ہونا آپ نے, دیر از آلویز اے وے آؤٹ. کوئی شہری بابو, کوئی دل لہری بابو آئے گا, اور میں نے اپنے بالوں کو ہاتھ نہیں لگانا, میں نے ان کو بڑھتے رہنے دینا ہے. مگر جب کوئی ایکسپرٹ آئے گا تو وہ ان کو بالوں کو صحیح کرے گا. اور جو چاند سا مکھڑا ہے پھر وہ بادلوں کی اوٹ سے جیسے بال ہٹیں گے تو پھر نظر آئے گا. تو ہر چیز میں اگر آپ پازیٹیوٹی لے آئیں تو آپ جینا سیکھ لیں گے اور پریشان ہونا بند کر دیں گے. ہماری زندگی کا ایک بیشتر حصہ پاکستان میں زیادہ تر ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں, اور اس پریشانی کے عالم میں ان کی زندگی دو بھر ہو جاتی ہے, اجیرن ہو جاتی ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ کوئی اور ان کی زندگی کو خراب کر رہا ہے, حالانکہ ان کے اپنے ہی خیالات ان کی زندگی کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. ارد گرد میں جو واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں ان سے وہ ایسے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہو نہ ہو کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے. ہمارے دماغ کا دراصل ایک حصہ جس کو امیگڈیلا کہتے ہیں, جس کے متعلق کہتے ہیں کہ بادام کے ایک بادام کی گری کے برابر وہ ایک سائڈ پہ بڑا ہے اور دوسری گری دوسری سائڈ پہ پڑی ہوئی ہے. مگر وہاں پہ ہمیں بچانے کے لیے ان تمام افتادوں سے اور حادثات سے جو ناگہانی طور پہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا, وہ جڑا ہوتا ہے ہمارے جذبات سے, یعنی کہ لمبک سسٹم سے, اور وہ ایک الارم کی شکل میں ایک جس کو کہتے ہیں نا, جیسے کوئی ریڈار کے اوپر کوئی جنگی جہاز دوسرے ملک کا آ جائے, یا کسی آپ کے پانیوں میں کوئی دوسروں کا بحری جہاز, بحری بیڑا یا آپ دوز آ جائے, تو وہ ریڈار کے اوپر ایک دم بلیپ پلیپ پلیپ بلنک 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 ہونے لگ جاتی ہے کہ اس کا کچھ کرو, یہ کوئی جو ہے کوئی دشمن کا طیارہ یا دشمن کا بحری جہاز آ گیا. اس سے وری شروع ہوتی ہے. ایک دور تھا جب ہم جنگلوں میں رہا کرتے تھے اور کوئی ایسا درندہ ہمیں لقمہ اجل بنانے کے لیے, اپنا ڈنر ٹائم میل بنانے کے لیے, جوسی میل بنانے کے لیے, یا بریک فاسٹ کے اندر ہمیں دانت کرنچ کرنچ کرنے کے لیے ہمارے اوپر جھپٹنے کو تیار تھا. تو ایسے میں یہ خوف اور خطر اور پریشانی ہمارے اندر آتی تھی, اور جس سے ایڈرینلین ریلیز ہوتی تھی, کورٹیسول ریلیز ہوتی تھی, اور ہم وہاں سے دوڑ لگا دیتے تھے اور پتلی گلی سے نکل جاتے تھے, یعنی جنگل میں وہ جو پگڈنڈیاں ہوتی تھیں ان سے ہم نکل جاتے تھے. مگر آج کا دور کئی ایسی چیزوں پر مشتمل ہے جہاں پہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا گھبرانا نہیں ہے, مگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں گھبرانا ہے, گھبرانا چاہیے, کرو نہ کرو نہ کرو نہ آ چکا ہے. تو بہت سی چیزیں ہم صبح و شام
دن کا آغاز ہوتا ہے تو دل بلیوں اچھل رہا ہوتا ہے اور کلیجہ منہ کو آ رہا ہوتا ہے. دن آگے بڑھتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا. آگے بڑھتا ہے تو ہم دفتر جاتے ہیں یا راستے میں ہمارے پسینہ چھوٹ رہا ہوتا ہے, تو کوئی نہ کوئی بات کو لے کے, کبھی پیسوں کو لے کے, کبھی کوئی اور چیز کو لے کے ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ ہم ایسے پریشانی کے ایکسپرٹ بن گئے ہیں کہ ہم سوچتے کم ہیں اور پریشان زیادہ ہوتے ہیں. میں فلاں بات پہ پریشان ہوں, میں اس بات پہ پریشان ہوں. تو یہ پریشانی جو ہے ہماری صحت کے لیے بالکل اچھی نہیں ہے. پریشان ہونا چھوڑ دیں اور جینا شروع کر دیں. یہ کیسے ممکن ہے, اس پہ بہت سے لوگوں نے بتایا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن باتوں پہ ہم پریشان ہوتے ہیں نا, ان میں سے 40% باتیں ایسی ہیں جو کبھی ہوں گی ہی نہیں. ہم خواہ پریشان ہو رہے ہیں. ہم پروفیشنل وری ہولکس بن گئے, جیسے الکوہولک ہوتا ہے جس کو شراب نوشی کی لت لگی ہوتی ہے. جیسے ایک کام جو بہت زیادہ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں ورکہولکس. جن کو شاپنگ ضرورت ہو یا نہ ہو, گھر میں ہر چیز جمع کرنے کا شوق ہو, ان کو کہتے ہیں شاپا ہولکس. ہم وریا ہولکس ہو گئے. ہم نے جہیز دینا ہو ہم وری کرتے ہیں, ہم نے لڑکے کی وری بنانی ہو ہم وری کرتے ہیں, ہم وری دکھانا پسند کرتے ہیں. ہم وری کر کر کے پریشان ہو کے اس کو, اپنی وریز کو ہاروں کی طرح خود پہنتے ہیں, دوسروں کو دیتے ہیں. سو وری کرنا 40% ایسی چیزیں جو کہ کبھی ہوں گی نہیں. مثال کی بات ہے, مثال کے طور پہ آپ نے ایک گھر خریدنا ہو اور آپ اس کے 40% پیسے دے دیں اور وہ گھر کبھی آپ استعمال ہی نہ کریں, کبھی اس میں جائیں ہی نہ, کبھی آپ کو موقع ہی نہ ملے, تو کیا 40% روپے اس کے دینا چاہیے یا 40% ٹائم اس پہ صرف کرنا چاہیے ان چیزوں کے لیے جو کبھی بھی نہیں ہوں گی؟ 30% ایسی باتیں ہیں جو ہو چکی ہوتی ہیں, اب ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے, چاہے ہم وری کریں یا نہ وری کریں. یہ ہوا کیوں, ایسا کیوں ہوتا, کاش یہ نہ ہوتا, ریگریٹس, ریمورس, چیزوں کے اوپر پشیمان ہونا, پریشان ہونا, وہ تو ہو گیا بھائی, جو ہو گیا سو ہو گیا, موو آن. مگر ہم اس کو سینے سے لگا کے اس کے متعلق وری کرتے رہتے ہیں. 70% چیزیں, 40% جو کبھی ہوں گی نہیں, 30% ہو چکی ہیں. 10% چیزیں ایسی ہیں جو کہ اج پکانا کیے, اونے کی کہتا, اس کی بات کیا ہے, ایسی باتیں جو بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے متعلق آپ کا وری کرنا بنتا نہیں. چلر ہے, چلر مطلب وہ چلر میں بیٹھنے والی بات نہیں, چلر مطلب لوز چینج, لوز ٹاک, لوز چینج, لوز موشنز. یہ ساری چیزیں اچھی چیز نہیں ہیں. تو اسی طرح سے یہ جو آپ خام خواہ نیگیٹیوٹی اور نیگیٹو تھاٹس اپنے دل پہ سوار کرتے رہتے ہیں, دیز آر نو گڈ فار یو. اور 12% ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق صحت سے لے کر سر میں درد ہو گیا, آپ نے گوگل کھول لیا, ڈاکٹر گوگل پہ دیکھا, یا پسلی میں درد ہو رہا ہے. بھئی ہو سکتا ہے کوئی چوٹ لگ گئی ہو, آپ کی نیند پوری نہ ہوئی ہو, کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے, مگر آپ نے وری کرنا شروع کیا کہ کوئی بڑی بیماری ہو گئی, اب 6 مہینے باقی رہ گئے میرے زندہ رہنے میں. آپ نے سمٹمز دیکھے, آپ کو لگا یہ تو کینسر کے سمٹمز ہیں, یہ تو کوئی ٹیومر ہو گیا ہے. تو 12% ایسی چیزیں ہیں جو آپ اپنے صحت کے متعلق سوچ کے وری کرتے ہیں. 40% وہ چیزیں جو کبھی ہوں گی نہیں, 30% وہ چیزیں جو ہو چکی ہیں, آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے. 10% چھوٹی چھوٹی باتیں, صبح کیا کریں, یہاں پہ کیا کریں, کپڑے کون سے پہنیں, بال صحیح نہیں بن رہے, فریزی ہیئر ہو گئے ہیں, نیل پالش صحیح نہیں لگی, اس نے یہ کہہ دیا. اور 12% اپنی صحت کے متعلق یہ بن گئے, اگر آپ حساب لگا رہے تھے 92%, 92%. باقی بچا 8%. ہاں 8% وہ باتیں ہیں جس پہ گھبرانا بنتا ہے. اب آپ وری کر سکتے ہیں. اینڈ اٹ ہیپنز ریئرلی. سو آپ اگر یہ دیکھیں کہ من حیث القوم,
اگر ہم وری کے ایکسپرٹس بن گئے ہیں، جو کہ بنتا نہیں ہے، جو ہمیں کرنا نہیں چاہیے، تو 8% چیزیں لیجٹ ہیں. لیجٹ مطلب جو قانونی طور پہ آپ کو اجازت ہے، اس کی آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس پہ وری کریں، کیونکہ سوچ بچار کر کے یہ نہیں ہے کہ آپ موبائل میں کھوئے ہوئے جا رہے ہیں اور ڈرائیو کر رہے ہیں، یا سامنے کھمبا آ گیا ہے اور آپ گاڑی پہ دھیان نہیں دے رہے، اور کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کم بیک کم بیک، اور گاڑی لگ گئی ہے، تو آپ کہیں جی آپ کو تو میں نے کہا تھا دیکھیں، تو وہ کہتا ہے میں بتا تو رہا تھا کم بیک، اور آپ کو سنائی دے رہا ہے کم بیک کم بیک کم بیک. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق وری کرنا ہے، ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا ربا ربا. مگر یہ بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں. تو آپ نے یہ اندازہ لگایا، آپ کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ بہت سی چیزیں ایسی جن کا وری کرنا نہیں بنتا. ایک بچی مجھے اپنا واقعہ بتا رہی تھی کہ جب وہ 9 سال کی تھی تو اس کا ایک اسکول میں گروپ تھا، اور اس کی گروپ کی ایک لیڈر تھی. یعنی کہ بچوں میں بھی ایک لیڈر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، کچھ بدماش لیڈر ہوتے ہیں، کچھ اچھے لیڈر ہوتے ہیں. یہ بچپن سے اس طرح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جو بہت زیادہ پڑھائی میں اچھے بچے ہوتے ہیں، وہ کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی اکانومسٹ بن جاتا ہے، کوئی اکاؤنٹنٹ بن جاتا ہے. اور جو بیک بینچر ہوتے ہیں، جو مار پٹائی کرتے ہیں، وہ اکثر جو ہے کوئی پولیٹیشین بن جاتا ہے، کوئی جو ہے بڑا بزنس مین بن جاتا ہے. تو یہ جو پڑھے لکھے بچے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے کام کرتے ہیں. تو جو بہت زیادہ وری کرتے ہیں وہ بال اپنے سفید کر لیتے ہیں، مگر جو وری بالکل نہیں کرتے، ٹھڈ چھڈے یا کھا پی رہے ہیں، پھر آخر میں کام خراب ہو جاتا ہے. تو وہ جو ہے ان کے لیے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. سو بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں آپ کو اس بچی کا واقعہ بتا رہا تھا جس کا ایک چھوٹا سا گروپ تھا، فرینڈس تھیں، اور وہ جب بڑی ہو رہی تھیں، 9 سال کی عمر میں آئی، تو ایک ان میں سے جو بولی تھی، بولی مطلب جو بلی کرتے ہیں، جو دباتے ہیں، ڈراتے ہیں، اس نے کہا کہ اگر وہ انکل کا کھوکھا جو ہے اس سے تم جا کے سگریٹ چرا کے لے آؤ، ڈبی یا کچھ سگریٹ، تو میں سمجھوں گی کہ واقعی تم بہت جو ہے نا تم دلیر ہو، بہادر ہو. تو وہ بچی نے کہا کہ میں تو ایسا کبھی بھی نہیں کیا، میرے گھر کی تہذیب تربیت ایسی نہیں ہے، مجھے آپ ایسا کوئی بھی کام نہ کہیں. مگر وہ بولی جو تھی، جیسے بولی ڈاگی بھی ایک ہوتا ہے نا، بولی، تو وہ اسے کہ وہ کاٹ نہ لے، مجھے کچھ کر نہ لے. اب وہ پریشانی لگ گئی کہ کیا ہوگا، میں نے اپنے آپ کو شو کرنا ہے جو میں نہیں ہوں، یعنی کہ اتنی بہادری جو کرنے والی نہیں ہے وہ شو کرنے کے لیے. تو یہ وری کرتے کرتے اس نے اس کو ایوائڈ کرنا شروع کر دیا، اسکول جانا چھوڑ دیا، بہانے یہ وہ. اب اس کو یہ نہیں کہہ رہی کہ بھئی یہ میں نے کام نہیں کرنا. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جو کرنے والے کام تھے وہ چھوڑ دیے اور وری کرنا شروع کر دیا کہ ہوگا کیا، میرا بنے گا کی. اسی کشمکش میں وہ اپنے گھر میں تھی کہ فون آ گیا، کہ اس دور کی بات ہے جب یہ موبائل فون نہیں ہوتے تھے، دوسرا فون ہوتا تھا. تو فون آ گیا تو اس کی امی نے فون اٹھایا. تو اس نے امی کو کہا کہ میں نے آپ کو کہا ہوا ہے نا کہ اگر جو ہے صفیہ کال کرے تو آپ نے بالکل اس کو نہیں بتانا کہ میں گھر پہ ہوں، کیونکہ وہ جو ہے مجھے ڈراتی دھمکاتی اور عجیب عجیب باتیں کہتی ہیں. تو اس کو آپ نے کہنا ہے میں ہوں ہی نہیں، میں اسے فیس ہی نہیں کرتی، میں اس کا مقابلہ ہی نہیں کرتی. میں پلنگ کے نیچے چھپ جاؤں گی، میں بیڈ کے نیچے چھپ جاؤں گی، میں کہیں بھی اپنے آپ کو چھپا لوں گی، مگر اس کو فیس نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی درندہ ہے جو مجھے کھا جائے گا. تو اس کی امی نے فون اٹھایا، کچھ وہ باتیں آپس میں کیں، اور اس نے پھر اس کے بعد آواز دی، عائشہ تو صفیہ کا فون ہے، آ کے اس سے بات کرو. اس نے کہا نہیں امی میں نہیں کر سکتی. اس نے کہا او مائی پور لٹل گرل، بات کرو اس سے. اور وہ ماں اس کو یہ بتا چکی تھی کہ جو چیزوں سے آپ ڈرتے ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں، وہ ہوے، وہ سائے، وہ ایسی چیزیں آپ کو جن بھوت لگتے ہیں، جیسے وہ عفریت لگتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے دماغ میں بڑے ہو جاتے ہیں، بٹ ونس یو فیس اٹ وہ ایک دم پف غائب ہو جاتے ہیں. سو اس نے فون پکڑ لیا اور اس کو کہا ہمت کر کے، لرزتی ٹانگوں سے، لرزتی آواز سے، بڑی مشکل سے، جھجکتے ہوئے اس نے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گی. مگر جب اس کے حلق سے یہ بات ایک دفعہ نکل گئی، نو اس نے کہہ لیا، نہیں کہہ لیا، تو اپنے اندر اس کے ایک شانتی اور امن اور سکون آنے لگا. اس تمام بے سکونی اس باعث سے ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہاں کہنا ہے وہاں پہ ہم ہاں نہیں کہتے.
اور جہاں پہ نہ کہنا ہے وہاں نہ نہیں کہتے. تو جب ہم جس جگہ پہ نہ کہنا بنتا ہے وہاں پہ ہاں کہہ دیتے ہیں اور ہم ٹالریٹ کرتے رہتے ہیں, برداشت کرتے رہتے ہیں, تو ہمارے اندر کی طاقت آہستہ آہستہ کم ہوتی رہتی ہے اور وری اور پریشانی ہماری بڑھتی رہتی ہے, اور ہمیں جو ہاں کہہ کے ہم نے جو صحیح کام کرنا تھا اس کی طاقت وہاں چلی جاتی ہے چھپنے چھپانے میں. تو جہاں نہ کہنا بنتا ہے وہاں پہ نہ کہہ دیجئے اور ڈرنا بند کر دیجئے اور جینا شروع کر دیجئے. اس کا جناب طریقہ یہ ہے کہ آپ ہیرو بن جائیں. ہیرو کیسے بنیں؟ چاہے آپ لڑکی ہیں, چاہے آپ لڑکا ہیں, چاہے آپ کی جو بھی عمر ہے, چاہے آپ آفس میں کام کرتے ہیں, چاہے آپ اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, جن لوگوں کو بلی کیا جاتا ہے گھر میں, کالج میں, ورک پلیس میں, مارکیٹ میں, ان لوگوں کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے, ان کی شخصیت کو گرہن لگ جاتا ہے جیسے چاند کو گرہن لگ جاتا ہے. تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بیوٹی, اس کی ریڈینس, اس کی جو خوبصورت چاندنی ہے وہ ماند پڑ گئی ہے. تو آپ ہیرو بنیں. ہیرو ایسے بنیں کہ آپ کے دماغ میں جتنے بھی پریشان کن خیالات آ رہے ہیں ان کو آپ کہیں ہش, ایچ فار ہش, خاموش کرا دیں. یہ صرف آپ کی سوچیں ہیں, یہ آپ کے ڈر ہیں, آپ کے عقائد غلط ہیں, کچھ گڑبڑ ہو جائے گی, خرابی ہو جائے گی, میں اس قابل نہیں ہوں, مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے. آپ میں طاقت ہے. اور پھر آپ نیگیٹو, جب ایک ٹرین تھاٹس کی چلنے لگتی ہے, وہ نیگیٹو اور منفی چلنے لگ جاتی ہے, اس کو ہش کر دیں, اس کو خاموش کرا دیں, اور اس کے بعد آپ ایویلیویٹ کریں, آپ تخمینہ لگائیں. ای فار ایچ فار ہش, ای فار ایویلیویٹ, تخمینہ لگائیں کہ یہ جو بات میرے ذہن میں آ رہی ہے یہ واقعی کتنی امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے, اس کی اہمیت کتنی ہے. تخمینہ لگائیں کہاں پہ ہاں کہنا ہے, کہاں پہ نہ کہنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مگر بہت کم جہاں پہ آپ نے نہ نہیں کہنی, یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو, آپ کے ساتھ ایموشنل اتیاچار ہو رہا ہو, آپ کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی یا جذباتی زیادتی یا سائیکلوجیکل ابیوز ہو رہا ہو اور آپ ہاں نہ کہہ رہے ہوں. یو آر ناٹ اسٹینڈنگ اپ فار یور رائٹس. آپ اپنے حقوق کے لیے, حق کہیں مانگنے سے ملتا ہے, حق کی خاطر تو جنگ ہوتا ہے. جو مقدر پہ ہو گیا کانے, آخرش وہی تنگ ہوتا ہے. اور ایک قلندر کی بات بھی سن لیں, ان کا اپنا ہی رنگ ہوتا ہے, اور بادشاہوں سے کم نہیں ہوتا رقص میں جب ملنگ ہوتا ہے. تو جب آپ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ساڈا حق اعتراف, یہ جب آپ کہیں گے نہیں, ایویلیویٹ کریں کہ کہاں ہاں کہنا ہے, کہاں نہ کہنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے ریچولز بنانے ہیں, ایچ ای آر, ریچولز, یعنی کہ آپ نے روزانہ کی بنیادوں پہ, اگر آپ رات کو سوئے نہیں ہیں, آپ کا ریچول نہیں ہے بر وقت سونا, اور کمرے میں ٹیمپریچر بہت زیادہ گرم نہ کمرہ ہونا, اچھی نیند لینے کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں تو انرجائز ہو جاتے ہیں, آپ کی توانائیاں آپ کے اندر بجلیوں کی طرح کوننے لگتی ہیں, آپ اچھا فیل کرتے ہیں, جوائے فل فیل کرتے ہیں. دانت برش کریں, ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے کسی کے پاس جا کے کریں اور وہ لڑکھڑا کے فوت ہو جائے. تو کچھ ریچولز بنائیں, دانت رائٹ ہینڈ سے بھی مانجیں, لیفٹ سے بھی, تاکہ آپ کا دونوں سائڈ کا برین جو ہے وہ کنیکٹ کرے. آپ ناشتہ ضرور کریں. ناشتہ جب آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کی انرجی کا, آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, آپ کی طاقت کم ہو جاتی ہے. آپ ایکسرسائز کو کبھی مس نہ کریں, ایکسرسائز کریں, یوگا کریں, میڈیٹیٹ کریں, لمبے گہرے سانس لیں, آپ کے اندر آکسیجن آئے, توانائی آئے. آپ اپنے دن کو مختلف حصوں میں کام کے لیے, اور یہ نہیں کہ وقت پہ کام نہیں کیا وری کر رہے ہیں کہ کام کیسے مکمل ہوگا. ایک میں آپ کو اور بڑی پتے کا ٹپ بیچ میں دیتا جاؤں, یہ جس کو کہتے ہیں $1,000,000
ٹپ بیچ میں دے رہا ہوں. اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے 2 دن مختص کیے ہیں تو 2 دن میں ہوگا. اگر 1 دن مختص کیا ہے, ویٹ لوز کرنا ہے, آپ نے کوئی پریزنٹیشن دینی ہے, آپ نے دفتر میں کوئی کام کرنا ہے, آپ نے گارڈننگ کرنی ہے, جو بھی آپ جتنا ٹائم اس کو ایلوکیٹ کر دیں گے وہ اتنے ٹائم میں اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر لے گا. آپ ٹائم کم دیں گے تو اسی میں وہ کام فٹ ہو جائے گا. یہ ایک عجیب فنومینا ہے. جب آپ پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہیں, بڑی پلیٹ ہوتی ہے تو پرات ہی پر لیندے ہو تسی تے پکانے آکن پھر تسی روزانہ کھاندے ہو تو پاٹن برگے ہو جاندے ہو. مگر جب آپ چھوٹی پلیٹوں میں ڈالتے ہیں تو آپ جتنا بھی اس کا ماؤنٹین بنا لیں, آپ جیسے پیزا ہٹ پہ جائیں, وہاں پہ آپ کو وہ مل رہا ہے, سیلڈ مل رہا ہے, تو آپ کو ایک وہ پلیٹ دیتے ہیں, اس میں انہوں نے لوگوں نے اتنا پیزا ہٹ میں سیلڈ بول بنایا ہوتا تھا. چھوٹی پلیٹ ہوگی, چھوٹا کھائیں گے. تو یہ بیچ میں نے آپ کو ایک ٹپ دی ہے کہ اپنی کئی دفعہ وری بڑھا دیتے ہیں آپ, جب آپ پرفیکشن کے بالکل کاملیت کے چکر میں رہ جاتے ہیں. کوئی تھوڑا بہت کام میں آگے پیچھے بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ہم پھر کر لیں گے. گریٹیٹیوڈ, ہمیشہ تشکر میں رہیے. تشکر کا اپنے لیے ایک وقت ہو, کائنڈنیس, لوگوں کی مدد, ان چیزوں سے آپ کی وری کم ہوتی ہے, آپ اندر ایک بہتر محسوس کرتے ہیں. اور جو بھی آپ سے کام ہو جائے, اچھا یا برا, اس کی اونرشپ لیں. ایچ فار ہش, خاموش, ای فار ایویلیویٹ, آر فار ریچولز, دن کے ریچولز بنائیں, روٹینز بنائیں. اور او فار اون, غلطی ہوگی اونرشپ لیں, چھپنے کی کوشش نہ کریں, مان جائیں. کیونکہ جب بوجھ ہے, آپ ایک گلاس اٹھاتے ہیں, 5 منٹ تک اٹھا سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کے شانے شل ہونے لگ جاتے ہیں. یہ جو آپ اونرشپ نہیں لیتے, چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, بہانے لگاتے ہیں, ایکسکیوزز لگاتے ہیں, اونرشپ لیں ورنہ آپ تھک جائیں گے. اور ان تمام باتوں کے علاوہ اگر پھر بھی آپ کا وری کرنے کو بہت من مچلتا ہے, آپ رہ ہی نہیں سکتے وری کرنے کے بغیر, تو پھر آپ اس کے لیے ایک ٹائم مقرر کر لیں کہ جناب جمعے کے دن, جمعے کی نماز کے عین بعد 2 بجے سے لے کے 2:30 بجے تک میں نے وری کرنی ہے, میں نے کچھ اور نہیں کرنا. جن چیزوں کے متعلق, جو بھی واقعات پہ جو بھی چیزیں آپ کو تنگ کر رہی ہیں, نیگ کر رہی ہیں, جو بھی ان ریزولوڈ چیزیں ہیں جن کا آپ کوئی حل نہیں تلاش کر سکے, وہ لوگوں سے متعلق ہیں, واقعات سے متعلق ہیں, آپ کے اندر کے متعلق ہیں, جو بھی آپ کی ایسی خواہشات ہیں جو مکمل نہیں ہوئیں اور آپ وری کر رہے ہیں, آپ پریشان ہو رہے ہیں, ان کے لیے ایک ٹائم سلیکٹ کر لیں کہ 2 بجے ہر جمعے کو میں نے نماز جمعہ کے بعد بیٹھ جانا ہے. اور علامہ اقبال کی طرح اور کسی اور کی طرح جس کا یہ پوز ہے, میں نے بیٹھنا ہے اور وری کرنی ہے ان تمام چیزوں کے متعلق. آپ حیران ہوں گے کہ جب وری کرنے کا ٹائم آئے گا تو زیادہ تر چیزیں ہو چکی ہوں گی, آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں گے اور جینا سیکھ لیں گے. خواتین و حضرات, یہ تھیں چند باتیں جن کا میں اظہار کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کیسے اپنی وری سے بچ سکتے ہیں, اور یہ میں نے اسی لیے آپ سے شیئر کی. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پروگرام کے بالکل اختتام پہ میں تھوڑی دیر ان لوگوں سے بھی بات چیت کر لوں جو انگلش میں بات سننا چاہتے ہیں. So today's topic that we were discussing was about worry. There are so many things that we worry about, and those things keep nagging us and they disturb us a lot, and we don't live to our max. Things that we worry about, if we take the percentage, if we divide them according to a percentage, 40% of the things that we worry about will never occur, will never happen. And 30% of the things have already happened. You received an email and you were not supposed to send that email to many people, yet you press the button which says send it to all. There are so many things. You have not been taking care of your car, your vehicle, or your household, and then things, someday a blast happens, some unexpected day when you don't want it to happen, it happens. Because it has happened, no use worrying about it. So 40% of the things never occur, never happen. Don't worry about it. 30% of the things will happen in any way because we are vulnerable, there's unpredictability. We cannot predict things. They are bound to happen, they will happen. Don't worry about it. 10% of things are so minute,
It's a trivia. These are little things. You don't have to worry about my hair are not getting right, the food is not right, what to cook today. It's a big issue with women, what to cook today. Little things, they are going to put worry into you. You are going to have gray hair. And 12% of things are about your health. Stop worrying about your health. You take care of your health in the sense that you eat right, you sleep right, and you do daily dose of exercise. But don't worry as if you just had a headache, you have pain in your back or in your knee. Don't think this is arthritis, it is going to be cancer. Or if you're breathing hard, you're going to get coronavirus because everybody gets corona, so you're not going to survive. Don't worry that much about it. You go onto Google and you read about it and you feel that all the symptoms are within you. So 8% of your worries are legitimate. Those things are such that you need to worry about. But that is a very small percentage. And if you want to get rid of them, there is a formula that I want to share with you. It is called Hero Formula. I've taken it from Isabel Mercier, from her TED Talk. The Hero Formula says H for hush. Don't let the clutter, don't let the negative thoughts race around your head. Hush them, quiet them. Say, like the teacher in the class says, quiet please and silence please. So silence them and evaluate, E for evaluate. What kind of worries are legitimate and you need to worry about them, and you need to take some actions about them. Rituals, very important. If you don't have any timetable, any routine, any allocated time, rituals, time to sleep, time to wake up, time for breakfast, time for exercise, time to meditate, time to breathe, time to focus, time to work. You must have rituals so that you feel that you're empowered to take care of that worry. And take the ownership, H-E-R-O, O for ownership. Don't throw the blame. Don't play the blame game. Once you take the ownership of the things that are going wrong, or if anything goes wrong, you take ownership, responsibility, then you can correct it. If you think you're powerful to deal with it, and you stop hiding under the table or hiding from the things, you think that those things are going to overpower you. At times you feel that those are the monsters. You have to slay your dragons and you have to face them. And last but not the least, be in gratitude. When you're in gratitude, you have attitude of gratitude. You feel that you are in power and you are blessed. Have positive beliefs, have positive thinking, be kind to people, you will feel empowered. And then allocate worry time. Allocate a worry time maybe every Friday after Friday prayers at 2 o'clock. That is your worry time for half an hour. For half an hour, you can worry about all the things during the week. And lo and behold, when the worry time will come, you will find out that you don't have those worries that were haunting you throughout the week. So write them down, do some journaling, and place those thoughts, the worrisome thoughts, in the journal, that I'll worry about them and I'll think over them and I'll analyze them and I'll find the solution for them at 2 o'clock every Friday, or whatever suits you. These things will emancipate you, liberate you, you will feel good, you will live to the fullest, and you won't worry. So stop worrying and start living. Thank you very much. और प्रोग्राम के आखिर में मैं वसीम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि हमें कोई अच्छा सा गाना सुनाएं, ताकि जो हमने इतनी सारी इंग्लिश बोली है और इतने वरीड हो गए हम, क्योंकि इसकी आदत नहीं है, तो हम कोई आपसे अच्छा सा गाना सुन के लुत्फ़अंदोज़ हों। ख़वातीन व हज़रात, मिस नादिया शेख और वसीम साहब और डॉक्टर एजाज़ कुरैशी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मगर नॉट बिफोर Wasim Saab plays this song for you. Until next time, take care of yourself. This is your show on Willing Ways, Walk Your Talk. जो कहें सो करके दिखाएं. Allah Hafiz.
Hello, 1, 2, 3. Hello. ہر درد کو ہے جان میں سینے میں چھپا لوں، ہر درد کو ہے جان میں سینے میں چھپا لوں، کانٹے تیری راہوں کے میں پلکوں پہ سجا لوں، ہر درد کو ہے جان میں سینے میں چھپا لوں۔ بچھڑی ہے میری نیند بھی، بچھڑا ہے تو جب سے، بچھڑی ہے میری نیند بھی، بچھڑا ہے تو جب سے، جی چاہے تجھے روز ہی خوابوں میں بلا لوں، جی چاہے تجھے روز ہی خوابوں میں بلا لوں، کانٹے تیری راہوں کے میں پلکوں پہ سجا لوں۔ یہ عشق کا الزام بھی الزام ہے کوئی، یہ عشق کا الزام بھی الزام ہے کوئی، تیرے لیے دنیا کے ہر الزام اٹھا لوں، تیرے لیے دنیا کے ہر الزام اٹھا لوں، کانٹے تیری راہوں کے میں پلکوں پہ سجا لوں۔ لے جائے کہاں جانے ہمیں وقت کا دریا، لے جائے کہاں جانے ہمیں وقت کا دریا، اس دل پہ لگے زخم میں ذرا آج دکھا لوں، کانٹے تیری راہوں کے میں پلکوں پہ سجا لوں، ہر درد کو ہے جان میں
सीने में छुपा लूं। तू पास ना जरा दामन तो बढ़ा दे, तू पास ना जरा दामन तो बढ़ा दे, अश्कों को कहाँ तक मैं आँखों में संभालूं। कांटे तेरी राहों के मैं पलकों पे सजा लूं, पलकों पे सजा लूं, पलकों पे सजा लूं।